نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قدم تیرے ہیں۔ گرامی قدر، اس پرفتن دور میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم گفتگو اور بہت ہی اہم ٹاپک لے کر حاضر خدمت ہوں، کیونکہ اس دور میں بہت سارے فتنے کھڑے ہو گئے اور ان فتنوں کی بنا پر احادیث نبویہ کو بھی اپنی طرف سے بنا لیا۔ حدیث گھڑنے کی ممانت، اپنے پاس سے حدیث بنانا اور اس کو حدیث کا نام دے کر لوگوں تک پہنچانا، اس کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میرے پاس ہے، ربیع بن حراش کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران خطبہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرو، کیونکہ جو شخص میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے تم سے کثرت احادیث بیان کرنے سے صرف یہ چیز روکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص قصداً میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے۔ تیسری حدیث سماعت فرمائیں۔ اسی زمن میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عمدن میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے۔ آج کے ٹاپک کی آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو شخص مجھ پر قصداً افترا کرتا ہے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے۔ گرامی قدر، نبی محتشم امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں، ان احادیث سے اب آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ لوگ اپنی طرف سے حدیثیں بنا کر پیش کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلط تعویلات، غلط تشریحات کرتے ہیں۔ آج جو دور ہے، دراصل ہم نے علماء سے احادیث کو سیکھا نہیں، آج ہم نے فقہاء کی طرف اپنی تربیت علماء کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اور ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام سے ہم نے یا اسلام 363 ایپ سے ہم نے وہ سیکھنا شروع کر دیا، جس کی بنا پر ابہام اور اشکال لوگوں میں پیدا ہوئے۔ حضرات محترم، اب میں نے فیصلہ کرنا ہے، اور جس لیے جو ایک بہت بڑا فتنہ قادیانیت اس نے جنم لیا، جس کی وجہ سے آج امت میں بہت بڑا ایک انتشار مرزا غلام محمد قادیانی، اور اس کے بعد اسی کے نقش قدم پہ چلتا ہوا مرزا محمد علی انجینئر ہے، جس نے لوگوں کے دلوں میں انتشار پھیلایا اور لوگوں کے عقائد کو خراب کیا۔ میں نے آپ کے سامنے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ ہمیں کوئی بھی اگر بات ایسی ملتی ہے تو ہمیں اپنے علماء سے رجوع کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم گوگل سے سرچ کریں یا ہم ٹک ٹاک پہ جائیں یا یوٹیوب پر جائیں، نہیں، بلکہ ہمیں اپنے علماء سے رجوع کرنا چاہیے، جو کہ آپ کو انشاءاللہ یقیناً اچھی تربیت